خواتین حضرات، آج کا یہ میسیج ریکارڈ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، بہت سے بچے اور بہت سے ویورز مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ سے مراد کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک آج سے 10 سال پہلے کیا، یا بی اے آج سے 10 سال پہلے کیا، یا 15 سال پہلے کیا، یا میٹرک کرتے کرتے کوئی حادثہ ہو گیا، وہ پڑھ نہیں سکے اور ان کی پڑھائی میں 8 یا 10 سال کا گیپ آ گیا، اور اب ان کی شادی ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اگر اپنی زندگی کا آپ کو تجربہ بتاؤں یا اپنی زندگی کا مشاہدہ بتاؤں، تو اگر وہ دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر وہ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی، تو پھر میں کہوں گا کہ وہ نہ پڑھیں۔ نہ پڑھنے سے مراد کہ وہ نہ ایف اے کریں نہ بی اے کریں، ان کو کچھ اور کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوبارہ سے میٹرک کرنا، پھر کسی کی ٹیوشن ہائر کرنا، اسکول تو انہوں نے جانا نہیں، کالج بھی نہیں جانا، تو پرائیویٹ ہی انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں میں بیٹھ کے پڑھیں۔ تو میرے پاس ایک فارمولہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ اگر میں اپنی تعلیم بھی آپ کو بتاؤں تو میری تعلیم بھی شاید میٹرک سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے میٹرک تک ہی ساری چیزیں آتی ہیں، باقی ایف اے بھی میں نے کیا، مجھے آج تک کچھ یاد نہیں۔ بی اے بھی میں نے کیا، اس کا بھی مجھے آج تک کچھ یاد نہیں۔ اکنامکس پڑھی، سوشل سٹڈیز پڑھی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، اردو پڑھی، اسلامیات پڑھی، شماریات پڑھی، سیاسیات پڑھی، سیوکس پڑھی، سب کچھ پڑھا، مارکس لیے، اور اب سب کچھ ذہن سے نکل چکا ہے۔ اب وہی آتا ہے جس کی پریکٹس ہم بار بار کرتے ہیں، جیسے انگلش ہم پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں یا اسلامیت پڑھاتے ہیں، تو اتنی چیزیں ہی آتی ہیں، باقی سب کچھ چونکہ چھوڑ دیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جاب نہیں کر سکتے یا پیسے نہیں کما سکتے۔ ہاں، پیسے کمانے کے لیے پڑھائی زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی میرا مشاہدہ رہا ہے۔ اب یہ میسیج ان بچوں کے لیے ہے یا ان میاں بیوی کے لیے یا میرڈ لوگوں کے لیے جو دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہیں جاب کر کے کچھ 4 پیسے کما لیں۔ تو میرے پاس ایک بہترین فارمولہ ہے، اور اس کی شہادت بھی آپ کو میں دوں گا انشاءاللہ کہ بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، ان کے پاس یہ 2 یا 3 چیزیں ہیں جس کی مدد سے وہ بہت زیادہ پیسے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میرے پاس کیا فارمولہ ہے، ایک ایسی ایڈوائس یا ایک ایسا فارمولہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی گھر بیٹھے بلکہ کہیں جاب کر کے اپنا کاروبار بھی آپ شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے یہ 2 چیزیں ضرور چاہیے۔ ایک، لینگویجز۔ اب وہ لینگویجز اس کی اپنی مادری زبان بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پنجابی بھی ہو سکتی ہے، اردو بھی ہو سکتی ہے، پشتو بھی ہو سکتی ہے، یا ریجنل لینگویج جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور کوئی ایک سکل، میں نے آگے سکلز لکھا ہے، وہ کم از کم ایک سکل یا زیادہ سے زیادہ 2 بھی ہو سکتی ہیں اور 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو سیکھنا کیسے ہے۔ آپ کے پاس ایک زبان ہونی چاہیے اور کوئی ایک سکل۔ اب اس کی مثال میں یہ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی سوسائٹی میں کہ بہت سے ایسے باربرز ہیں جن کو نائی کہتے ہیں۔ اب انگریزی زبان میں یا نئی اس کی جو ماڈرن لینگویج میں ہم ان کو باربرز کہتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ ہے۔ نائی کہنے میں شرم محسوس کریں گے لیکن باربر کہنے میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ ان کو پنجابی آتی ہے یا اردو آتی ہے یا ماڑی موٹی انگریزی آتی ہے، لیکن اتنے کلاکار ہیں، اپنے ہاتھوں کے کمال دکھاتے ہیں کہ کٹنگ کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں اور روز کی دہاڑی 5 یا 10 ہزار روپے تک بھی وہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح راجڑے ہیں، ترہان ہیں، مزدور ہیں، بلکہ آرکیٹیکٹ بھی میں نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے کہ جو میں ٹھیکیدار کہہ لیجیے، ٹھیکیدار تو کسی اسکول یا کالج سے پڑھ کر نہیں آئے ہو، یہ جو رنگ ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، اس کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں۔ باورچی بڑے پیسے کما رہا ہے، کیا ہے، ایف اے کیا، بی اے کیا؟ نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پیسے کمانے کے لیے اب آپ کا پڑھائی کا گیپ آ چکا ہے، تو پڑھائی کو رہنے دیجیے۔ اب میں جو آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں اس پہ عمل کیجیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولہ بہت سے لوگوں کو نہ سوٹ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے زندگی میں آزمایا، آپ بھی اس کو لے کے چلیے گا انشاءاللہ۔ اب جہاں تک سکلز کی بات ہے تو کچھ سکلز میں نے یہاں پر لکھی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی سکل نہیں آتی تو آپ کم از کم سٹچنگ سیکھ لیجئے۔ میری بہنیں جو گھر میں ہیں یا بیٹیاں جو گھر میں ہیں، وہ کم از کم سٹچنگ سیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں، ہاں بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو موقع ملا پڑھنے کا، لیکن آپ گھر بیٹھ کے بھی تو سٹچنگ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ڈپلوما اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے جا کے لیا، آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یوٹیوب ہے، ماڑی موٹی چیزیں جو آپ نے سلائی مشین لینی ہے، وہ
چھری لینی ہے، چھری نہیں لینی کہ ذرا قتل نہیں کرنا، آپ نے کینچی لینی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں جتنی بھی کام آتی ہیں، دھاگا وغیرہ لینا ہے اور آپ نے شروع کر دینا ہے. کم از کم ایک سٹچنگ سیکھ لیجئے. اور سٹچنگ سیکھنے کے بعد آپ ایک چھوٹا سا سٹچنگ اسکول بنا لیں، باقی بچوں کو بھی انوائٹ کر کے وہاں پہ سٹچنگ سکھائیں، اور اسی طرح آپ کا ایک برانڈ ڈیولپ ہوگا. اور جب برانڈ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر پیسے پیسے. اس کے علاوہ آپ امبرائڈری سیکھیے، آپ گھر بیٹھ کے امبرائڈری سیکھ لیں. ایف اے اور بی اے سب کچھ نہیں ہوتا. یہ اسکل اردو آپ کو آتی ہے، پنجابی آپ کو آتی ہے، انگریزی اگر نہیں آتی تو اس کے ٹپس میں آگے جا کے آپ کو دیتا ہوں. یا سٹچنگ سیکھ لیجئے، یا امبرائڈری سیکھ لیجئے، یا گھر میں گھر کے جو چیزیں ہوتی ہیں بنانے کے لیے، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں بنانے کے لیے بہت سی ایسی میں نے دیکھی ہیں. کروشیے کا استعمال بہت بہترین ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاٹری مٹی کے برتن آپ بنائیے، اس پہ کڑھائی کریں، اس پہ پینٹنگ کریں. اور آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. آپ گھر میں ہینڈ میڈ بیگز بنا سکتے ہیں، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں آپ بنائیے، آپ کا بزنس انشاءاللہ ایکسپینڈ کرے گا. آزما کے دیکھ لیجیے. اس کے علاوہ ٹیچنگ سیکھیں، بچوں کو کم از کم اردو پڑھانا سیکھ لیں، انگریزی پڑھانا سیکھ لیں، میتھس پڑھانا سیکھ لیں. جو بہترین سکل ہے دنیا میں وہ ٹیچنگ ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. ایک ماں جو کسی اسکول یا کالج سے اپنے بچوں کو پالنا نہیں سیکھتی، لیکن وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اللہ پاک اس کو اولاد دیتا ہے آٹومیٹکلی وہ چیز اس کے اندر جو چھپی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اسی طرح ٹیچنگ بھی آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، ٹیچنگ سیکھیے. اس کے علاوہ آپ کوکنگ سیکھیے. کوکنگ اسکول اگر جانا پڑے وہاں پہ چلے جائیں. اور اگر آپ اسکول یا کالج نہیں جانا چاہتے تو آپ یوٹیوب سے کوکنگ سیکھ لیجئے. بہترین وہاں پہ آپ کو شیفز ملیں گے، میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. ویڈیوز دیکھیے، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آئیں. اب اس سے ہوگا کیا کہ اس سے بھی آپ کا ایک برانڈ ڈیولپ ہوگا. جب برانڈ ڈیولپ ہوگا تو اگر آپ کے ہاتھ میں چسکا ہے، ٹیسٹ ہے، تو لوگ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. دنیا میں جتنے بھی مشہور ہیں، KFC لے لیجئے، یہ بھی جو بابا تھا یہ اپنے ہاتھوں کے کمال کی وجہ سے اس کا برگر مشہور ہوا ہے. اور 60-70 سال کی عمر کا تھا کہیں جا کے پھر اس کا برگر مشہور ہوا. اس وقت اس نے کام کرنا شروع کیا تھا. اور کوئی بھی ریسٹورینٹ جو ہے وہ نام سے نہیں چلتا، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ کام سے چلتا ہے، وہ ٹیسٹ سے چلتا ہے. جتنے بھی فاسٹ فوڈ آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں وہ ناموں سے نہیں چلتے. اگر ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تو لوگ وہاں پر نہیں جائیں گے. کافی بنانا سیکھیے، چائے بنانا سیکھیے، دیسی چائے بنانا سیکھیے. دیسی چائے کا اگر آپ برانڈ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ڈیولپ کرے گا. آزما کے دیکھ لیجیے. اگر ہماری بیٹیاں گھر میں رہ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو بیوٹی پارلر کی ٹپ سیکھیے. بیوٹی پارلر چلانا کیسے ہے. آج کل تو ہر دوسری عورت بیوٹی پارلر جانا چاہتی ہے. اور بیوٹی پارلر بھی نام کی وجہ سے نہیں چلتے ہیں، ہاتھوں کے کمالات کی وجہ سے چلتے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. اس کے علاوہ باڈی فٹنس کے ٹپ سیکھیے. آپ کو جم بنا لیجیے، فٹنس سینٹر بنا لیجیے. تو یہ کچھ میں سکلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ ڈیروں سکلز ہیں، آپ ان کو بھی لے کر چل سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دوبارہ سے نہ پڑھیں، ایک زبان سیکھ لیں، اردو، پنجابی، انگریزی. اور ایک سکل کم از کم ایک، میکسیمم 2 یا 3 جتنی آپ سیکھنا چاہیں. سیکھنے کے بعد گھر سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں. اور آہستہ آہستہ جب آپ کا ٹیسٹ لوگوں تک پہنچے گا، جب یہ ڈیولپ ہوگا تو پھر یہ برانڈ بنے گا. اور پھر برانڈ بننے کے بعد یہ پوری دنیا تک انشاءاللہ جائے گا. اب ہم لینگویجز کی بات کریں تو اردو آپ کو آنی چاہیے. یوٹیوب پر اگر آپ جائیں تو آپ کو اردو میں ساری کی ساری ویڈیو مل سکتی ہیں، جو بھی اسکل آپ سیکھنا چاہیں. انگلش ہمیں نہیں آتی تو پھر آئیے اب انگلش کو کیسے سیکھنا ہے گھر بیٹھ کے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے لسننگ بہت ضروری ہے، کیونکہ لسننگ ہوگی تو آپ اسپیکنگ کر پائیں گے. یہ میں اپنے اسکول کے بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے انگلش سیکھنی ہے تو انگلش اینیمیٹڈ موویز دیکھیں. میں دوسری موویز دیکھنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ جب وہ موویز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر انسان کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، لو سٹوریز کی طرف چلا جاتا ہے تو انگریزی ہوتے پہ ہی رہ جاتی ہے تو بندہ کسی اور آنے لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ اینیمیٹڈ موویز دیکھیں بچوں والی، جس میں لو سٹوریز کا کوئی عنصر نہ ہو. اور اس مووی کو بار بار دیکھیں اور سنیں، بار بار دیکھیں اور سنیں. آپ کارٹونز دیکھ لیجئے. پیپا پگ کارٹونز جو ہیں یہ بیسکس انگریزی روزمرہ زندگی کی زبان کے ڈائلاگز اس میں ہوتے ہیں. یہ اگر آپ بار بار دیکھیں تو آپ انگریزی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے CNN نیوز، اگر آپ کے پاس ڈش نہیں ہے، کیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یوٹیوب سے آپ CNN کی کچھ نیوز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، BBC کی کچھ نیوز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کچھ انگلش ڈاکومنٹریز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے.
कुछ इंग्लिश कमेंट्रीज डाउनलोड कर लीजिए और उनको किताब की तरह बार बार देखें। नीचे टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है, सब टाइटल्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको वर्ड मुश्किल लगे उसको इंग्लिश डिक्शनरी में से देखें और पॉज कर कर के ये वीडियो देखें, क्योंकि आपने अंग्रेज़ी को सीखना है। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी यूट्यूब पे भी इसके चैनल्स में आपको बताता हूँ। इसके अलावा ग्रामर और वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए भी आप यूट्यूब के चैनल जो हैं वो देख सकते हैं। उन यूट्यूब चैनल्स में एक बेहतरीन चैनल, जब आपने ग्रामर सीखनी है तो इंगविड के नाम से एक चैनल है, आप वो देख सकते हैं। इंग्लिश विद जेसिका, आप ये वाला चैनल यूट्यूब पे देख सकते हैं। इंग्लिश विद लूसी, आप ये वाला चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश बुक्स अगर आपने लेनी है, और ये इंग्लिश बुक्स की जो मैं आपको साइट बताने लगा हूँ, ये जो FA BA बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। अब आपके पास इंग्लिश बुक्स नहीं है, इंग्लिश ग्रामर्स आपके पास नहीं है, तो आप इंग्लिश ग्रामर्स के लिए आप गूगल पर जाके लिखें PDF ड्राइव। गूगल पे जाके आप PDF ड्राइव लिखेंगे तो वहाँ पे ये पेज खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी, और सर्च वाले सेक्शन में जाके आपने लिखना इंग्लिश ग्रामर, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंग्लिश ग्रामर जो आपको चाहिए होंगी वो मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। तो ये बहुत अहम वेबसाइट है, इसको नोट फरमा लीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आपने सुननी है जिससे आपको जज्बा आए, ताकत मिले काम करने की। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो मुझे पसंद हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें जिम रॉन है, इनको आप सुनिए। लेस ब्राउन है, उनको आप सुनिए। जे शेट्टी, ये भी अच्छा स्पीकर है। ब्रायन ट्रेसी है, और इसके अलावा भी बहुत सी लिस्ट है, मैं आपको वो इंशाल्लाह वो बताता हूँ। तो वीडियोस में मोटिवेशनल वीडियोस भी आपने सुननी है। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल बता दिया है, और इंग्लिश ग्रामर PDF जो बुक्स हैं वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो PDF ड्राइव से आपने डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आपने पढ़ना क्या है। बहुत से लोग जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि मार्केट में जब आप चले जाएँ तो आपको जो फ़ॉरेन इंग्लिश बुक्स हैं वो उर्दू तर्जमे के साथ मौजूद हैं। फ़ॉरेन इंग्लिश जो बुक्स हैं उनका उर्दू तर्जमा हो चुका है, आप वो पढ़ें। और वो कुछ बुक्स भी मैंने डाउनलोड किए हैं, उनका भी नाम मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। इसके अलावा आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ना है, या मैगज़ीन पढ़ना है रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। इसलिए भी न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि आप ये जान सकें कि दुनिया में हो क्या रहा है। हाल ही उर्दू अंग्रेज़ी सीखने से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, दुनिया के साथ साथ चलना भी आपका फ़र्ज़ है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे हैं, आपके पास उस्ताद तो नहीं है, इंग्लिश जब सीखनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, मूवीज़ देखते हुए या न्यूज़ सुनते हुए बहुत से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे जो कि आपको उनके मीनिंग्स नहीं आते होंगे। आपने क्या करना है, बाज़ार से इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी बाय करनी है। उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी भी आपने बाय करनी है, ज़रूर बाय करनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, कोई मुश्किल वर्ड आया तो उसको अंडरलाइन कीजिए और उसका मीनिंग डिक्शनरी में से देखिए, और उसका उर्दू मीनिंग उसी वर्ड के ऊपर लिखिए, और उस न्यूज़पेपर को बार बार पढ़ें। तब तक पढ़ते जाएं जब तक आपको उसके मीनिंग नहीं आ जाते। और उस डिक्शनरी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, बाज़ार से बड़ी मशहूर ये किताब है फेरोज़ एंड सन्स वालों की। आप ये इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी ले सकते हैं, उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड की भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड से बेहतर मुझे फेरोज़ एंड सन्स वालों की डिक्शनरी ये लगी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इन फॉर्मूलाज पे अमल करते हुए बहुत आगे जा सकते हैं। अब मैं आपको वेबसाइट भी आपको बताता चलूँ और यूट्यूब के चैनल्स भी मैं आपको बताता चलूँ। ये देखिए, जहाँ तक कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात है, आप गूगल पे सिर्फ ये लिखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, और आपको ये दुनिया जहान के जो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देख लीजिए, सबसे पहले टोनी रॉबिन्स है, आप इसको भी सुनिए। लेस ब्राउन को सुनिए, इसको रहने दीजिए, और बाकी जो भी आपको पसंद हो इसमें से जो आपके दिल को लगे उसको सुन लीजिए, लेकिन ब्रायन ट्रेसी को सुनिए। यहाँ पे जिम रॉन भी होंगे, उनको भी सुनिए। और मैं आपको मशवरा देता हूँ कि किसी उर्दू स्पीकर को ना ही सुनो तो बेहतर है, बाकी जो ਤੁਹਾਡੀ अगों मर्जी। इनमें भी कुछ अहम है, लेकिन वो जो 4-5 जो पहले बताए हैं वो ही काफ़ी हैं आपके लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा मैंने आपको इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियोस का कहा था। आपने यूट्यूब पर जाकर लिखना है लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़, और आगे मूवी का नाम फ्रोज़न है। इसका कमाल ये है, जब आप लिखेंगे लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़ तो आपको इंग्लिश मूवीज़ बच्चों वाली सामने आ जाएंगी। आपने एनिमेटेड मूवीज़ ही देखनी है, दूसरी मूवीज़ आपने नहीं देखनी। ये ना हो कि मेरा नाम लेके घर वालों को कहेंगे अंग्रेजी मूवी सर ने क्या सी वेखण वास्ते ते ध्यान थोड़ा दूजे पासे हो जाए। इन मूवीज़ का कमाल ये है कि जो जो वो बोलेंगी इनके सब टाइटल साथ साथ आते जाएंगे, और ये सब टाइटल्स पढ़ने में आसान है।
آپ کو کوئی ورڈ مشکل لگے, جیسے اوے کا ورڈ مشکل آپ کو لگتا ہے, آپ اس کو پوز کر کے, آپ کے پاس ڈکشنری ہوگی, اس میں سے آپ میننگ دیکھ کے یاد کر لیجیے. اس میں ایک ڈائلاگ کو تین دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ ریوائنڈ نہیں کرنی پڑے گی. تو آپ یہ لرن انگلش تھرو موویز لکھیے, آپ کو ساری موویز سامنے آ جائیں گی, اور ایک ہی مووی ایک ہفتے کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو میں نے انگلش ود لوسی کا کہا, آپ یوٹیوب پر جا کے لکھیں گے انگلش ود لوسی. اس کے جو میکسیمم لیکچرز ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آرام سے ان کو سنیے اپنی گرامر امپروو کرنے کے لیے اور ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آپ انگلش ود جیسیکا, لرن انگلش ود جیسیکا, اس کی بھی جتنی پاسبل ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس سے ووکیبلری آپ کی بڑھے گی, پروننسیشن بڑھے گی, آپ کا ایکسنٹ امپروو ہوگا, اسپیکنگ امپروو ہوگی, لسننگ امپروو ہوگی, گرامر امپروو ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو میکسیمم ٹپس آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کو FA BA کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لینگویج سیکھیں یا 2 لینگویج سیکھیں, ایک اسکل سیکھیں یا 2 اسکل سیکھیں, اور اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیجیے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو اردو بکس کا بھی بتایا تھا کہ اردو کچھ ایسی انگلش بکس ہیں, فارن انگلش بکس ہیں, جن کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. وہ آپ اردو بازار سے جا کے آپ لے سکتے ہیں. کچھ کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی آپ نے پڑھنے ہیں. یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے کہ اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. جیسے ایک کتاب ہے انسانی ذہن کی پوشیدہ طاقت, یہ فارن بک ہے, اس کو اردو میں ترجمہ اس کا کر دیا گیا ہے. دوسری کتاب ہے پر اثر لوگوں کی 7 عادات, اسٹیون کووی نے یہ لکھی ہیں, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس کا اردو ترجمہ ہے ایٹامک ہیبٹس, اس کا اردو میں ترجمہ آ چکا ہے. وہ دیکھیے, ٹائم مینجمنٹ, انگریزی نہیں آتی تو اردو میں یہ کتابیں پڑھیے. جیسا سوچو ویسا ہی بن جاؤ, تو یہ بھی ایک انگلش کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. انٹرویو میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے, 7 اصول دولت, شہرت اور کامیابی کے, اور اس کے علاوہ جو آپ چاہتے ہیں بن سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. آپ وہ پڑھیے اور سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز کو پڑھیے, سکسیسفل لوگوں کی لائف کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے کیسے یہ کامیابی حاصل کی. میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو پڑھائی کی پریشانی نہیں ہوگی, FA BA MA کرنے کی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. ایک لینگویج سیکھیے یا 2 لینگویجز سیکھیے, ایک اسکل سیکھیے یا 2 اسکل سیکھیے, گھر میں بیٹھ کے کاروبار کیجیے, ٹیسٹ ڈیولپ کیجیے اور اس کی پریزنٹیشن اسکل سیکھیے. اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ انشاءاللہ کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.